نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ آج ہم جن حدیث کا سماعت کریں گے، جن حدیث کی، وہ 3 نمازوں کے بارے میں ہے، ان کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ہم نماز عصر کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ مسلم شریف میں 1412 سے لے کے یعنی 1412 سے لے کے نمبر سے لے کے تقریباً 5-6 حدیث ہیں صرف نماز عصر کی فضیلت کے بارے میں اور اس کو چھوڑنے کی وعید کے بارے میں۔ مختلف صحابہ سے روایت ہیں، تو ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کی نماز عصر کی فوت ہو جائے اس کو ایسے دکھ اور افسوس کا اظہار کرنا چاہیے جیسے اس کا سارا مال و اسباب اور اس کے اہل و عیال تباہ و برباد ہو گئے۔ صرف ایک نماز عصر کی چھوٹنے کی وجہ سے ایک شخص کو اتنا افسوس کرنا چاہیے، اتنا دکھی ہونا چاہیے کہ جیسے اس کے سارا مال و اسباب اور اس کے خاندان والے تباہ و برباد ہو جائیں۔ یہ روایت 3 4 5 صحابہ سے ہے، میں نے نمبر آپ کو بتا دیا، 1412 سے لے کے شروع ہو رہا ہے مسلم شریف کا۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے، چاہے آپ کے ساتھ کوئی کتنی بھی زیادتی کرتا، مکہ والوں نے کتنی زیادتیاں کی ہیں، لیکن خندق کے موقع پر آپ نے کافروں کے لیے بد دعا کی ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ سن لیں ذرا کہ اس وقت جنگ ہو رہی تھی تو کافروں نے آپ کو عصر کی نماز پڑھنے کے لیے بھی موقع نہیں دیا، تو پھر آپ نے بد دعا فرمائی، اے اللہ ان کافروں کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ یعنی نماز عصر پڑھنے سے روکے رکھا۔ الفاظ پہ ذرا غور کریں، رحمت للعالمین ہے، لیکن نماز چھوٹنے کا اتنا افسوس ہے کہ کافروں کے لیے بد دعا کر رہے ہیں اور اتنی سخت بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کے لیے بھی ہیں۔ تو فجر اور عشاء یہ بہت اہم نمازیں ہیں، یہ بھی نمازیں تو 5 بڑی اہم ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو فجر اور عشاء کی پہلے آپ خوشخبری سن لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عشاء جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کے لیے ایسے ہے کہ اس نے ساری رات قیام کیا ہے، اس کی ساری رات کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کوئی بھی ہم میں سے پوری رات عبادت نہیں کر سکتا، صرف عشاء پڑھ لیں نماز جماعت کے ساتھ اور فجر پڑھ لیں تو ہماری جو نیند ہے وہ بھی عبادت میں شمار ہوگی۔ لیکن یہ جو نمازیں ہیں یہ ان کے لیے وعید بھی بہت بڑی ہے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منافقین، کافر نہیں کہا بلکہ کہا منافقوں پر 2 نمازیں بہت بھاری ہیں، فجر اور عشاء۔ لیکن اگر انہیں ان نمازوں کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو اگر انہیں گھٹنوں کے پل بھی چل کر آنا پڑے تو وہ ضرور آئیں۔ یہ جو 2 نمازیں ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہیں 644 سے لے کے 644 سے لے کے آن ورڈ 3-4 حدیثیں ہیں انہی نمازوں کے بارے میں۔ یہ 644 حدیث ہے، یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جب اذان ہو جائے تو اپنی جگہ کسی کو امامت کے لیے کھڑا کروں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ کسی کو امامت کے لیے کھڑا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو مسجد میں جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ آپ ذرا الفاظ پہ غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز جماعت چھوڑنے والوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، لیکن پھر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال آ جاتا ہے۔ تو نمازیں میں نے عرض کیا کہ 5 ہی ضروری ہیں، لیکن یہ جو فجر، عشاء اور عصر
کیونکہ ان میں عصر اور فجر میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بھی چینج ہوتی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، جب اوپر جاتے ہیں ڈیوٹی نہیں والے، تو اللہ تعالیٰ حالانکہ بہتر جانتا ہے، پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس سال میں چھوڑا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جب گئے وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم آئے تو پھر بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے بارے میں اتنی باتیں ہو چکی ہیں، لیکن دل کرتا ہے کہ بار بار نماز کا بیان کیا جائے، شاید اللہ کرے کوئی اس پہ عمل کر لے اور ہماری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو ہر حال میں، ہر قیمت پہ، ہر کام سے پہلے نماز کو اس کے وقت پہ ادا کریں۔ مرد حضرات مسجدوں میں آ کے جماعت کے ساتھ، اور خواتین اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔